کو سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ایک باری تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک باری تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا دو آقا، آقا بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، کر لو نظارہ آ گئے آقا، کر لو نظارہ آ گئے، میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را دو عزین حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را سبحان اللہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد حمد الصلاۃ، حاضرین محترم اور سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل رمضان مبارک سبحان اللہ برائے ثالث باب جناب محترم مقام حاجی اے ایم منور قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح کے ثالث باب میں انعقاد پذیر ہے۔ آپ ہی کے گھر پر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کا قادری صاحب کے گھر والوں کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قادری صاحب کے درجات کو بلند و بالا۔ حاضرین محترم، امت مصطفیٰ پر میرے رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی آسانی عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی امتوں پر روزوں کا جو معاملہ تھا یہ بڑا شدید ہوتا تھا، وقت کا دورانیہ بہت طویل ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر تفسیر خزائن عرفان میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں شروع اسلام میں روزے کا جب افطاری کا وقت آتا تو جب افطاری کر لی جاتی تو نماز عشاء کے بعد پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، وقت بڑا محدود ہوتا تھا۔ کیا مطلب کہ رمضان کی راتوں میں بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ ہم تو صرف دن میں روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ اتنا دورانیہ ہے روزے کا، مگر اس وقتوں میں یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت سرما بن کیس رضی اللہ تعالیٰ، آپ کسان تھے، روزہ رکھا ہوا تھا دن بھر کھیتی باڑی کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ کھیتی باڑی کا کام بھی بڑا مشقتوں والا ہے۔ تو شام کو جب گھر واپس آئے، بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا، بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ افطاری سے پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، تو جب بیدار ہوئے افطاری کا وقت ہو چکا تھا، رات ہو چکی تھی، بیوی نے بیدار کیا کہ کھانا کھا لیں۔ تو جو بندہ افطاری کے وقت سو جاتا تو رات کے وقت آنکھ کھلتی اس کے لیے اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اس لیے اب تو روزہ شروع ہو گیا، اگلا میں کیسے کھا سکتی، کھانا نہیں کھایا۔
دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا, بغیر کھائے پیے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا, پھر دن بھر مشقت کرتے رہے. قصہ مختصر اس طریقے کے ساتھ 1-2 دن ان کے گزرے, حتیٰ کہ نقاہت کی وجہ سے وہ زمین پر تشریف لے آئے, بے ہوش ہو گئے. بے ہوش تو ہو گئے مگر روزہ ترک نہیں کیا. روزے سے اتنی محبت. تو اس سے آج کل کے ہمارے وہ ہٹے کٹے مسلمان کے بڑے صحت مند ہیں مگر بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ اب تو ماشاءاللہ موسم بھی بڑا پیارا ہے, بارش پر بارشیں ہو رہی ہیں, تو اس کے باوجود جو روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے. شدید اور سخت قسم کی محنت کے باوجود صحابی رسول نے روزہ ترک نہیں کیا. تو جب یہ معاملہ دربار مصطفیٰ علیہ السلام میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ عزل نے امت مصطفیٰ پر احسان فرما دیا. تو رمضان شی کی راتوں میں روزہ ہوا کرتا تھا. جیسے دن کے وقت بندہ کھا پی نہیں سکتا اور اپنے یہ خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا, رمضان کی راتوں میں بھی یہ چیزیں منع تھی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی, یہ آیت کریمہ نازل ہوگی, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. تو آیت کریمہ نازل فرما کر اگلے الفاظ میں اللہ نے بتا دی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے تم پر حلال کر دیا. رمضان شی کی راتوں میں شادی شدہ افراد کو اپنی بیویوں کے قریب جانا, کیونکہ تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں. تو تم خیانت کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ جل اس چیز کو جانتا ہے. تو رب کائنات جل نے اب تمہارے لیے حلال کر دیا کہ تم اب رمضان شی کی راتوں میں کھاؤ پیو, تمہارے لیے اجازت ہے. تو کب تک کھانا ہے کہ جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی. صبح صادق کے وقت تک رمضان شی کی جتنی رات ہے تو رمضان میں کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اپنی خواہشات کو بھی پورا کر سکتے ہو, مگر جب صبح صادق ہوگی اب یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر ممنوع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. رمضان شی کی راتوں کا روزہ اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا. مہینہ رات کو بھی رمضان کا ہے. نیکی جو دن کے وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جیسے دن میں اجر عطا فرماتا ہے ویسے ہی اجر اللہ تعالیٰ رات کو بھی عطا فرماتا ہے. مگر رات کا روزہ ختم کر دیا, اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اور ہمارے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو ہے وہ روزہ کر دیا گیا. تو حاضرین محترم, اب اس وقت میں بھی ایک اور واقعہ پیش آ گیا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ صحابی رسول روزے کی حالت میں شادی شدہ افراد تشریف فرما اپنی بیوی کے قریب چلے گئے. روزہ ٹوٹ گیا, حضور کی بارگاہ میں آ گئے, حضور میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. بھی کیا ہوا؟ حضور روزہ ٹوٹ گیا. تو میں اچھا روزہ ٹوٹ گیا, حضور اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب ایسے کرو 60 روزے رکھو, 2 مہینوں کے لگاتار روزے. کتنے روزے؟ لگاتار روزے رکھو, 1 روزے کا کفارہ. حضور 1 روزہ پورا نہیں ہوا تو 60 روزے کیسے پورے ہوں گے؟ حضور اور مہربانی فرمائے. اچھا پھر ایسے کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ بندہ تھا بڑا غریب ماتر, عرض کرنا حضور مجھ سے بڑھ کر مدینہ شریف میں کوئی غریب ہے؟ میں تم بہت غریب مفلس بندہ ہوں, تو 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلا سکتے. حضور اور مہربانی فرمائے. 1 غلام آزاد کرو. حضور غلام ہی آزاد کر سکتا, وسائل اتنے نہیں ہیں. اب یہ دیکھ لیں روزے کا کفارہ یہ 3 چیزیں ہوگی. کتنی چیزیں ہوگی؟ یا تو 60 روزے رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا پھر 1 غلام آزاد کرنا. یہ 3 آپشن ہو گئے. اب صحابی نے تینوں آپشن پر یہی عرض کیا, حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا, مہربانی فرمائے. میں یہ کام نہیں کر سکتا, مہربانی فرمائے. دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی جس کے پاس بھی آپ فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے کہ روزے کا کفارہ وہ یہی 3 چیزیں بتائے گا, اس سے آگے وہ کچھ کہہ سکتا نہیں, کیونکہ یہ دنیا کا مفتی ہے, یہ شریعت کے پابند افراد ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر کریم آقا علیہ السلام کے قربان جائیں جن کو اللہ تعالی سرخ و سفید خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا, اختیارات کل عطا فرما دیے, اتنے اختیارات عطا فرما دیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
اے لوگوں اگر تم پر دشوار نہ ہوتا تو میں تم پر یہ فرض کر دیتا کہ ہر نماز کو مسواک کے ساتھ ادا کیا کرو. جب بھی وضو کرو نماز کے لیے تو ساتھ مسواک کرو. مگر امت پر مہربانی فرماتے ہوئے حضور نے فرض نہیں کی, بس اس کو سنت بنا دیا. حضور مختار کل ہے. فرمایا صحابی بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری نا تو ایک بندہ وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں. تو آقا علیہ السلام نے وہ مسئلہ لے کر جاتا کہاں ہے؟ کھڑا حضور لبیک یا رسول اللہ, حضور حاضر ہوں. فرمایا یہ کھجوریں لے جا مدینہ طیبہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے, تیرا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. سودا سستا سی کہ نہیں؟ نہ روزے رکھے اور نہ ہی اس نے کوئی غلام آزاد کیا, ٹھیک ہے جی, نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. سرکار کی بارگاہ سے کھجوریں عطا ہوگی. اچھا اس نے پتہ کیا کیا مصری صاحب؟ اس بات کو سن کر حضور ہی مسکرا دی. کہنے لگا حضور یہ فقیروں مسکینوں میں کھجوروں میں تقسیم کروں گا, ارے مجھ سے بڑھ کر مدینہ شریف میں ہے کوئی غریب؟ میں تو بہت زیادہ غریب ہوں. حضور مسکرا دیے. حضور علماء کرام فرماتے ہیں حضور اس لیے مسکرائے ہوں گے, عجیب بندہ ہے, اسے کہا روزے رکھ, روزے یہ نہیں رکھتا. اسے کہا غلام آزاد کر, یہ نہیں کرتا. اسے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, یہ نہیں کرتا. اب وہ کھجوریں دی ہیں وہ فقراء کے لیے, وہ بھی اپنے گھر میں نہیں جانا چاہتا ہے, وہ بھی گھر میں نہیں جانا چاہتا. سرکار کی مہربانی پر قربان جائیں. آقا ہو تو ایسا آقا ہو, کریم ہو تو ایسا کریم. ایک رب کریم ہے, ایک قرآن کریم ہے اور ایک میرے مصطفیٰ کریم ہے. میں صحابی جا یہ کھجوریں اپنے گھر لے جا, اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن مجھے کہنا پڑے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے. اور سونپ کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے, سونپ کر نعمتیں دو جہاں کی مجھے, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آج محترم یہ رب کائنات کا بہت بڑا فضل ہے. وہ امت کہ جس کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے ہر بار یہی فرمایا موسیٰ کچھ اور مانگ لے, یہ امت نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہر سوال پر اللہ نے یہی فرمایا پیارے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو شان امت مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ عرض کرنا ہی پڑا, مالک کائنات امت نہیں دیتا ہے تو مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے. قسمت پر ناز کیا کریں, رب کائنات کا شکر ادا کیا کریں کہ جس کریم رب کائنات نے ہمیں کریم محبوب عطا فرمایا. ایسا شان والا محبوب کہ دنیا میں بھی دستگیری فرمانے والا, دنیا میں بھی کرم فرمانے والا, ارے قبر میں بھی مہربانی فرمانے والا. حضور آتے ہیں کہ نہیں, مہربانی فرماتے ہیں. میدان محشر میں بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم کہ جب کوئی لوگوں کی صدا کو نہیں سنے گا, جب لوگ پریشان حال ہوں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, اس وقت بھی سارے نبی جواب دے جائیں گے, بس ایک آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دستگیر فرمائیں گے. امت مصطفیٰ کو دیکھ کر فرمایا گیا انا لہا انا لہا, اے لوگوں تم کہاں چلے گئے تھے, میں مصطفیٰ آیا ہی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ علیہ السلام کا صدقہ رب کائنات ہمیں ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے, نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا. صدقہ فطر یہ واجب ہے, یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ پیارے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا, اور یہ گھر میں اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر والدین پر واجب ہے. اور صدقہ فطر یہ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ 2.25 کلو گندم
ٹھیک ہے، یا پھر منقع یا پھر کھجور اس کی مقدار ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے آج کل یہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے تقریباً یہ 350 روپیہ ایک فرد کا جو ہے وہ صدقہ فطر مانتا ہے، تو اس کو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ آپ کا اپنا مدرسہ محلہ پرتاپ نگر برسات میں زیر تعمیر ہے مدرسہ سلطان عزیہ، کہ جہاں الحمدللہ یہ طلبہ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ناظر پڑھ رہا ہے، کوئی ترجمہ تفسیر کر رہا ہے، کوئی تجوید قرات پڑھ رہا ہے۔ طلبہ و طالبات دونوں کی کلاسیں ہیں، تو مدرسے کے ساتھ احباب تعاون فرمائیں۔ جنہوں نے زکات نکالنی ہے یا صدقہ فطر دینا ہے تو ضرور مدرسے میں یہ جمع کروائیں تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاجت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔